اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام للعلم ثلاث علامات. مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم کی 3 علامت، یعنی اگر 3 علامتیں نظر آتی ہیں تو وہ علم ہے، اور اگر یہ تینوں علامتیں نظر نہیں آتی تو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں. علامتیں کون کون سی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں المعرفہ باللہ. علم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو. وبما یحب. دوسری علامت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہو کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. وَيُكْرِهْ. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. عزیز محترم، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ وقع البحث ہونا فی 4 امور متلاحقہ. انہوں نے کہا جو بحث ہوگی وہ 4 امور میں ہوگی، اور یہ 4 امور متلاحقہ ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملحق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بغیر دوسرا مرحلہ سامنے نہیں آ سکتا اور کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حکم الشارع وتعلق خطابه بها احکام عقلیہ من حسن وقبح. کیا افعال کو قطع نظر حکم شارع کے، قطع نظر تعلق خطاب کے ہیں، کیا وہ افعال حسن و قبح رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. دوسرا مسئلہ بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا هل يتمكن العقل من إدراك وجود الحسن والقبح مستقلا عن تعلیم الشارع وبیانه او لا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ افعال اپنی ذات میں حسن اور قبح رکھتے ہیں، اس کے بعد میں کیا عقل کو اختیار ہے، قوت اور طاقت موجود ہے کہ وہ حسن کی وجوہ اور قبح کی وجوہ کو مستقلاً درک کر سکتی ہے یا نہیں؟ پہلی بات کیا تھی کہ کیا افعال کو حسن قبح پایا جاتا ہے. دوسری بات، اگر افعال میں حسن قبح ہے تو کیا عقل تمکن رکھتی ہے کہ اس حسن قبح کو درک کر سکے بغیر کسی اعانت کے، بغیر کسی مدد کے؟ یعنی شرع کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرا مرحلہ تھا، ٹھیک ہے نا. الثالث، آج یہاں سے انہ بعد فرض ان للافعال حسنا وقبحا. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ افعال کو اس حیثیت پر رکھا ہے ہم نے کہ بے نفس ہی وہ حسن بھی ہوتے ہیں اور قبیح بھی ہوتے ہیں، یعنی افعال کے پاس حسن و قبح دونوں موجود ہے. وہ ان العقل یدرک الحسن حسن والقبح، اور عقل حسن اور قبح کو درک کر سکتی ہے، یعنی دونوں باتوں کو ہم فرض کر لیں. یصح ان ننتقل الی التساؤل. تو اب صحیح ہے کہ ہم اس سوال کی طرف منتقل ہو جائیں. کون سوال؟ اما اذا كان العقل يحكم ايضا بالملازمه بين حكمه وحكم الشرع. کہ کیا عقل حکم عقل اور حکم شریعت کے درمیان ملازمے کا حکم لگاتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم حکم شریعت میں اور حکم عقل کے اندر عقل کی بنیاد پر کسی ملازمے کا اعلان کر سکیں؟ ہم کہہ سکیں کہ جناب علی حکم عقل لگا رہی ہے کہ حکم شریعت اور حکم شرع کے درمیان، حکم عقل اور حکم شریعت کے درمیان کوئی ملازمہ پایا جاتا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ بمعنی ان العقل اذا حکم بحسن شیء، یعنی اگر عقل کسی چیز کے حسن کا حکم لگا رہی ہے اور قبح ہی، یا عقل کسی شے کی قباحت کا، قبح کا، قبیح ہونے کا اعلان کر رہی ہے، هل يلزم عنده، تو کیا عقل کے نزدیک یہ لازم ہے عقلی اعتبار سے کہیں یحکم الشارع علی طبق حکم ہی، کہ شارع بھی حکم عقل کے مطابق ہی حکم لگائے. وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُصُولِيَّةُ المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع. اور یہی وہ مسئلہ اصولیہ ہے کہ جس مسئلے کو مسئلہ ملازمہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے.
فَأَنْكَرَ الْمُلَازِمَ جُمْلَ مِنَ الْأَخْبَارِيِّينَ، جب آپ بہت تفصیل میں جا کے دیکھیں گے تو کچھ ایسے اخباری ہیں کہ جو اس ملازمے کا انکار کرتے ہیں، وَبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ، اور حد یہ ہے کہ بعض اصولی بھی ایسے ہیں جو اس ملازمے کا انکار کرتے ہیں۔ ارے اصولی کون ہے؟ کہ صاحب الفصول، یہ صاحب فصول نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے بھی انکار کیا کہ یہ ایسا ملازمہ کچھ نہیں ہے، یعنی گویا وہ کہنا چاہتے ہیں گویا شارع عقل کے تابع نہیں ہے، عقل کے خالق ہے، کیونکہ عقل کا خالق ہے شارع مقدس، لہذا وہ کچھ کی اطاعت کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے اگر عقل کسی چیز کو اچھا کہے تو شریعت بھی اس کو اچھا کہے، لازم ہے اس بات کو نا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس پہ اکثر تو اخبارین نے مخالفت کر دی، کچھ اصولین نے بھی کی، بتا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ الرابع، چوتھا مسئلہ، انہ بعد ثبوت الملازمہ، اگر آپ ملازمے کو بھی ثابت کر لیں کہ مسئلہ ملازمہ ثابت ہو رہا ہے، وحصول القطع، اور آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ بأن الشارع لا بد ان يحكم على طبق ما يحكم به العقل، کہ شارع مقدس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حکم لگائے عقل کے مطابق ہی حکم لگائے، فهل هذا القطع حجة شرعا، اب چوتھا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ قطع شریعت کے اعتبار سے حجت بھی ہے؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث انواع، اب جب اس نزاع کو اٹھا کے دیکھیں گے تو تین جہتوں سے اس نزاع کا وقوع سامنے آتا ہے، تین جہتوں سے نزاع سامنے آتا ہے۔ الاولی، پہلا مرحلہ، فی امکان ان ینفی الشارع حجیت هذا القطع وینہی عن الاخذ بہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شارع مقدس اس قطع کی حجیت کی نفی کر دے۔ ایک بات کہ وہ کہے کہ یہ حجت ہی نہیں ہے، شارع مقدس نے منع کر دیا، امکان ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی امکان ہے کہ نہیں ہے؟ شارع مقدس منع کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، تو امکان ہوا نا کہ شارع مقدس اس قطع کی حجیت سے ہی انکار کر دیں۔ وَيَنْهِي عَنِ الْأَخْذِ بِهِ، اور یہ بھی ساتھ میں سے انکاری نہ کریں، نفی نہ کریں، بلکہ ساتھ میں نہیں بھی آ جائے کہ خبردار اس قطع کے مطابق کسی چیز کو اخذ کرنا جائز نہیں ہے۔ امکان ہے؟ بالکل ہے۔ الثانیہ، دوسرا مرحلہ، بعد فرض امکان نفی الشارع حجیت القطع، جب ہم یہ فرض کر لیں کہ شارع مقدس اس قطع کی حجیت کی نفی کر سکتے ہیں، حل نہا عن الاخذ، اب سوال بتا، کیا شارع نے اس اخذ کو منع بھی کیا ہے بحکم العقل، عقل کے حکم کی بنیاد پر؟ وہ ان استلزم القطع، اگرچہ حالانکہ یہ قطع کو لازمی، یعنی اس کے ساتھ قطع موجود ہے، یعنی کہ اس، آپ سمجھیے اس بات کو، حکم عقل کا لازمہ قطع سامنے آ رہا ہے، کیا ممکن ہے ایسا منع بھی کیا ہے؟ کیا کوئی قول ہے؟ کہاں کا قول الامام علیہ السلام، جس امام نے صاف صاف کہا ہے، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اللہ کا دین عقلوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ شارع مقدس معصوم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ عقل کی بنیاد پر اخذ کرنا ٹھیک نہیں ہے، الا تقدیر تفسیر ہی بذالک، اس بنیاد پر جب ہم اس کی تفسیر اس طرح کریں، والنزاع فی ہاتین الناحیتین وقع مع الاخباریین جلہم وکلہم، علماء کے درمیان اخباریین کے ساتھ میں انہی دونوں منزلوں کے اوپر جو ہے وہ نزاع واقع ہوا ہے، چاہے تھوڑے میں ہوا ہو چاہے سب میں ہوا ہو، بنیاد اخباریین کے ساتھ نزاع کی یہی دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو اخباریین اور اصولین کا جھگڑا سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں حق اخباریین کے ساتھ ہے یا حق اصولین کے ساتھ ہے۔ الثالث بعد میں، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔